تھی، انتہا کیا تھی اس کا شمار کرنا ہم جیسے ناقص انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب عطا فرمانے والا رب العالمین، جو سب جہانوں کا پیدا کرنے والا اور سیکھنے والا اور شاگردی اختیار کرنے والا، پانے والا رحمت للعالمین ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو نہ ادھر کمی ہے نہ ادھر کمی ہے۔ انتہا کیا ہوگی اور ان کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، ہمارے فہم اور فراست اور عقل و دانش سے بہت بالا ہے، اس کو کوئی آدمی شمار میں نہیں لا سکتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر، جس طرح کہ ایک حدیث میں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، جب ایک شخص کو دفن کیا گیا، آپ نے جنازہ نماز پڑھائی، اس کو دفن کیا گیا، تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اس کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ مشکاۃ شریف کی حدیث میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، راوی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ دعا فرمائے، تسبیح پڑھتے رہے، تکبیر پڑھتے رہے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر تسبیح پڑھتے رہے، تکبیر پڑھتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی اقتداء میں، آپ کی تعمیل میں، ہم بھی تکبیر اور تحمید و تسبیح پڑھتے رہے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کسی خیال میں مستغرق ہیں۔ تو کچھ ٹائم کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب اس میت کو قبر میں داخل کیا گیا تھا تو قبر نے اس کو زور سے بھینچا تھا۔ وہ قبر کا بھینچنا یہ بھی ایک واضح بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بھینچنا، کسی کو دبانا غصے سے بھی ہوتا ہے، کسی کو بھینچنا اور دبانا پیار سے بھی ہوتا ہے۔ قبر تو سب کو دباتی ہے، جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کو وہ قبر اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنے بازوؤں میں لے کر سینے سے لگاتی ہے اور اس کو زور دیتی ہے۔ اور کبھی پیار اتنا بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ کوئی ایک مصری شخص سویا ہوا تھا، وہ اپنے بچے سے کھیل رہا تھا، تو ان کے کھیلنے کا انداز مجھے بڑا پیارا لگا۔ تو بچے سے کھیلتے کھیلتے اس نے بچے کے ہاتھ پر کاٹا، تو پہلے بچہ ہنستا رہا، پھر اس بچے نے رونا شروع کر دیا۔ تو میں یہ محسوس کر رہا تھا، رو کر پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ جب اس نے اس کو چھوڑا تو پھر وہ ہنسنے لگا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جو اس نے اس کو کاٹا، بچہ رویا پھر ہنسا، یہ کیسی کیفیت ہے؟ اس میں سراسر پیار نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑی عمر کا بندہ، اس کا پوتا ہو یا اس کا بیٹا ہو، اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر میں بڑا محظوظ ہوا، اور اس کو میں نے محسوس کیا اپنے دل سے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قبر نے اس کو بھیجا۔ وہ بھیجنا اس مومن، اس صحابی کو پیار والا بھیجنا تھا۔ پھر فرماتے ہیں ہم تسبیح پڑھتے رہے، تحمید پڑھتے رہے، تکبیر پڑھتے رہے، اس کا فائدہ اس میت کو پہنچا، اس کا فائدہ اس میت کو پہنچا، اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ کیوں نہ کھلے جس کی قبر پر رحمت للعالمین کھڑے ہو، جس کی قبر پر آپ دست بدعا ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا غنیمت اور اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اس محفل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہے، جب تک صحابہ بیٹھے رہے، ان کی معیت میں رہے، اور پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حمد ہے الحمدللہ الذی لا یموتنی حتی امرنی ان اجلس مع قوم من امتی۔ اس اللہ کا حمد ہے۔ دیکھو کس قدر فراخ دلی ہے، کس قدر پیار ہے، کس قدر شفقت ہے اپنے امتیوں کے ساتھ۔ اظہار کس طرح فرما رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میری وفات سے قبل میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے گئے ہیں۔ ورنہ تو جو رہبر، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ جیسا تو کوئی ہے نہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ تو میرے بلبوتے پر چلتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، وہ اپنی بڑائی جتلاتا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، ان امتیوں کے لیے شفقت اور محبت کا اظہار کیسے فرما رہے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے گئے ہیں جن کے ساتھ مجھ نبی کو بیٹھنے کا حکم ہو رہا ہے، ان کی بعیت، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم مجھ نبی کو ہو رہا ہے۔ تو یہاں کیا ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت اور آپ کا پیار اور آپ کی شفقت اور آپ کی عاجزی ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ کا مقام کتنا بلند ہے، وہ کسی سے، وہ کہتے ہیں کہ سورج کو آئینہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شرف اور شان کتنا بلند ہے، لیکن اپنی امتیوں کی حوصلہ افزائی، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیسے فرماتے ہیں۔ ایک محدث کہتا ہے کہ لیلۃ القدر یا شب برات
کے موقع پر میں حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اس نے کیا ہے، ان کی بارگاہ میں گیا، میں نے دیکھا لاکھوں لوگ کھڑے موجود ہیں اور دعا ہو رہی ہے، لوگ گریہ کر رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، وجد اور مستی میں ہے. تو میں چپکے سے آپ کے قریب چلا گیا، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اتنے سارے لوگ، یہ شیخ کیا سوچتے ہوں گے. تو فوراً حضرت احمد میرے طرف متوجہ ہوئے، مجھے ساتھ بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچوں، اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچوں کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں شیخ ہوں، میں کامل ہوں، یا میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، فرماتے ہیں کہ میرا حشر، کچھ الفاظ میں بھول گیا ہوں، میرا حشر ہے ایسا ایسا ہو. فرماتے ہیں یہ تصور میرے دل میں نہیں ہے، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر رو رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ کر رو رہا ہوں، ان کی محبت کا وسیلہ لے کر میں اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں. تو پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت اللہ کا وصول کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوگا. ثواب نیکیاں کمانے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیحاں گھمانے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، نوافل پڑھنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، ثوابوں کے انبار لگ گئے، ثواب اور نیکیوں کے انبار لگ گئے، اس کا فائدہ، اس کی فائدت سے انکار نہیں. لیکن وہ محدث جو ان سے پوچھ رہا ہے وہ نیکیوں کی بات نہیں پوچھ رہا ہے، وہ ثواب کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا قرب کیسے ملے گا، خدا کا قرب کیسے ملے گا. وہ اللہ جس کو چاہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، عمل تم کرتے جاؤ، نیکیاں تمہیں ملیں گی. سخی کے دروازے پر آئے ہو، پیسے تمہیں ملتے رہیں گے، تمہیں اور بہت ساری چیزیں، لباس مل رہا ہے، جاگیریں مل رہی ہیں، زمینیں مل رہی ہوں گی، لیکن وہ سخی خود کس کا